السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فصل لربک وانحر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت للعالمین انیس الغریبین طہ و یاسین سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو عید قرباں پہ اپنی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ ان سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ اپنی مالی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے پاس شرعی مجبوری کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے، اللہ انہیں آئندہ سال قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج عید الاضحیٰ کی یعنی ماہ ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ ہے۔ یہ بھی قربانی کا دن ہے، اور اس کے بعد کل آنے والا دن بھی قربانی کا دن ہے۔ پروردگار عالم ہم میں سے جو لوگ ابھی تک قربانی نہ کر سکے ہوں، اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ خوش دلی سے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، قربانی کرنا اللہ کی بارگاہ میں بڑا محبوب عمل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آیا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل یہی ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے، اور اس پر بہت ساری بشارتیں اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے والوں کو عطا فرمائی ہیں، اور پروردگار عالم نے قربانی کے جانور کو جہنم سے حجاب بنایا ہے، یعنی جہنم سے پردہ بنایا ہے۔ یہ بشارتیں اہل ایمان کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم ان بشارتوں کے اہل بن سکیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی موقع ہو، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی جو چیز ہے، سب سے اہم جو چیز ہے، وہ ہے آپ کے دل کا خلوص اور اس کام میں اللہ کی رضا۔ یہ چیز جس عبادت میں بھی شامل ہوگی اور جتنی زیادہ ہوگی، سب سے پہلی بات آپ کی نیت میں بالکل خلوص رہے، خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے وہ کام کریں، صرف اللہ کے لیے۔ اس کے علاوہ باقی تمام نیتیں ترک کر دیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم یہ قربانیاں پیش کرتے ہیں تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمارے رب کی طرف سے کتنی برکتیں اور کتنی عنایتیں اور کتنا ثواب ہمیں میسر آئے گا۔
اس کی وجہ یہ ہے، خاص قربانی کو آپ دیکھیں کہ اس کا پورا معاملہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، خلوص و للہیت پر اس کام کی شروعات ہوئی۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے بیان فرمایا، جیسا کہ میں نے بخاری کی حدیث سے بتایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کے بارے میں اپنے صحابہ کو بتایا تو انہوں نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ ما حاضل اضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ تمہارے باپ ہے، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جس کی سنت ہے اسی کے طریقے پر ہم ان قربانیوں کو ادا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خلوص دیکھیں، ان کی للہیت دیکھیں، رضائے الہی کا جذبہ دیکھیں۔ یہ قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان فرمایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے خواب دکھایا تھا۔ ایک خواب کی بات تھی کہ ابراہیم تم میری بارگاہ میں اپنی پیاری چیز قربان کرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جانور قربان کیے، پھر دوسرے دن ایسا ہی خواب آیا، پھر کچھ اور جانور قربان کیے، پھر تیسرے دن یہی خواب آیا کہ ابراہیم تم اپنے سب سے پیاری چیز میری بارگاہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سمجھ گئے کہ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کو ایک بچہ عطا فرمایا ہے، جو بچہ چاند سے زیادہ روشن و منور ہے، بڑا پاکیزہ اور میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کی روشنی ہے، جسے میں بہت زیادہ چاہتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں۔ میرے رب نے اسی بچے کی قربانی کے تعلق سے مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں، آپ انداز دیکھیں، ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا اور کسی طریقے سے کوئی ایسی بات نہیں رکھی کہ وہ انجان رہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ساری دنیا کے سامنے اپنے عمل کو اس لحاظ سے پیش کر رہے ہیں کہ دنیا جانے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو کام کرنا ہے وہ صرف خلوص اور للہیت اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، جو ابھی ایک چھوٹے بچے ہیں مگر سمجھدار ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان کی عمر 11 سال تھی، بعض میں ہے کہ آپ کی عمر شریف 9 سال تھی، بعض میں ہے کہ ان کی عمر اس وقت 13 سال کی تھی۔ بہرحال ایک سمجھدار بچے کی شکل میں حضرت اسماعیل موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، اس واقعے کو خود قرآن مجید نے بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنیا انی ارا انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے یہ بات دکھائی گئی کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تو تو بتا تیرا ارادہ کیا ہے۔ اے میرے بیٹے تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے تو میرے رب کی جانب سے ایسا حکم آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا رب تیری قربانی کے لیے مجھے حکم دے رہا ہے۔ اے میرے بیٹے اب یہ بتا کہ تیرا اپنا ارادہ کیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اگر حضرت اسماعیل اگر منع کر دیتے تو کیا حضرت ابراہیم ان کی قربانی پیش نہیں کرتے؟ یہ مشورہ کرنا اس لیے نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل کچھ اور جواب دیں گے، بلکہ وہ باپ اپنے بیٹے کو خوب جانتا ہے، وہ باپ بھی نبی ہے اور وہ بیٹا بھی نبی ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قربانی جو پیش کی گئی یہ ظلم کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف بیٹا اور باپ یعنی قربان کرنے والا باپ بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا اور قربان ہونے والا بیٹا بھی اللہ کی رضا کے لیے تیار تھا۔
تو جیسے ہی آپ نے یہ مشورہ کیا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے عرض کیا اپنے باپ کی بارگاہ میں، اے میرے والد، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا آپ اس بات کو کر گزریں، آپ اس کام کو ضرور کریں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں ذبح ہو جاؤں گا مگر میں اس کے باوجود اپنے رب کے لیے صبر کروں گا، میری گردن کٹ جائے، میرے خون کے پھوارے بہ جائیں، مگر انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ آپ دیکھیں دنیا میں ایک عظیم الشان باپ، ایک عظیم الشان بیٹا، یہ دونوں ہمیں اور رہتی دنیا تک اہل ایمان کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ساری چیز ہماری قربان ہے، یہاں تک کہ ہماری جان بھی قربان ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا، ابراہیم خلیل اللہ نے فرط محبت سے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ آپ اس منظر کا احساس کریں، یہ واقعہ آپ نے 12 علماء سے سنا ہوگا، مگر اس کیفیت کو ذرا قریب سے محسوس کریں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو خود اس لیے قربان کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے کیونکہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہے۔ یہ ایک آزمائش تھی، یہ ایک ابتلا تھا، بلکہ ساری دنیا کو ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ادا کرنی تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو یہ موقع دیا، اس آزمائش میں ڈالا، اور آپ 100% اس امتحان میں بالکل کامیاب رہے۔ اللہ کی رحمتیں دیکھیں، اللہ ہمارے دلوں کو کیسے دیکھتا ہے، اللہ ہماری نیتوں کو کیسے آزماتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے اس واقعے میں دیکھیں، ابراہیم کو حکم دیا قربانی کرو، بار بار انہیں خواب دکھایا گیا، ابراہیم خلیل اللہ بیٹے کو لے کے چلے، قربان گاہ میں پہنچے، بیٹے کو لٹا دیا، قربانی کرنے کا ارادہ کر لیا، چھری اٹھا لی، چلانا شروع کر دیا۔ سارا عمل، کوئی ایک بھی ایسا کام نہ تھا کہ قربانی بچ سکے، کوئی بہانہ ہو، کوئی پیترا ہو، بالکل نہیں۔ 100% ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے صرف تیار نہیں تھے بلکہ قربانی کا عمل آپ نے کر دیا، چھری چلانا بھی شروع کر دیا، مگر رب کریم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، رب تو صرف ان کی نیت اور ان کا خلوص دنیا میں دکھانا چاہتا ہے، ان کے بیٹے کو قربان کرنا رب کو منظور نہ تھا۔ ادھر ابراہیم سے کہتا ہے کہ قربانی کرو، ادھر چھری سے کہتا ہے کہ ابراہیم جس بچے کو قربان کر رہے ہیں اسماعیل کے ذبح پہ اپنا اثر نہ ڈالنا، ادھر چھری کو حکم ہے کہ ان کے حلق کو نہ کاٹنا، ادھر جبریل کو حکم ہے کہ ادھر لے کے جاؤ، جنت کا دمبا لے کے جاؤ، اسماعیل کو ہٹاؤ اور اس کی جگہ اس دمبے کو لٹا دو۔ حضرت ابراہیم کی آنکھیں بند ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، چھری چلائی، چھری چلی، ذبح ہوئی، خون کا پھوارا نکلا، آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ دمبا قربان ہے، اسماعیل مسکرا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل الگ ہے، دمبا قربان ہو چکا۔ اس سارے عمل میں معاملہ کیا ہے؟ ہمارا گوشت، ہماری قربانیاں، ہمارے جانور، ہمارا جو خون بہاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ نہ ہمارا رب اس کا محتاج ہے، نہ ہمارے رب کو یہ چیزیں منظور ہیں۔ ہمارا رب تو یہ چاہتا ہے، وہ ہماری نیتیں دیکھتا ہے، ہمارا خلوص دیکھتا ہے، ہمارا عمل دیکھتا ہے کہ ہمارا بندہ ہماری رضا کے لیے یہ کام کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا ہے، اور اسی کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ تو ان دنیا کو بتاؤ، یہ جو بکواسیں کرتے پھرتے ہیں اس موقع پر، بلکہ آج تو ایک چلن عام ہو گیا ہے، ہمارا کوئی بھی تیوہار ہو، ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مذہبی معاملہ ہو، تو ایسا لگتا ہے کہ پورے بھارت کے چینل بس اسی کام کے لیے انتظار میں ہیں، اور پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ جنہیں ذرہ برابر اسلام کا علم نہیں،
وہ بھی اس باتوں پر بھوکتے نظر آتے ہیں۔ آپ پچھلے کچھ مہینوں سے دیکھیں یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ اگر ان کی ڈیبیٹ کو دیکھیں گے، جب بھی ہمارا کوئی تہوار، رمضان قریب آئے گا، عید قریب آئے گی، محرم شریف قریب آئے گا، 11ویں شریف قریب آئے گی، قربانی کا وقت آئے گا، ایک کے بعد ایک نئی نئی چیزیں نکال کر ان کو اس کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دھرم ہی ان کی نظر میں نہیں ہے۔ اصل میں یہ ان کی گھبراہٹ، بوکھلاہٹ، ان کی جہالت ہے۔ سب ٹوٹ پڑے ہیں اسلام کے خلاف، مگر یہ ان کی اپنی بوکھلاہٹ دیکھو اور دوسری طرف اسلام کی سچائی دیکھو، اسلام کی تہذیب دیکھو اور اسلام کی حقانیت دیکھو کہ سب مل کے مٹانا چاہتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، سب چاہتے ہیں کہ پھونک مار کے اسلام کے چراغ کو بجھا دیں، مگر واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو روشن کر کے رہے گا اگرچہ سارے اللہ کے دشمن اس چیز کو ناپسند کریں۔ اللہ اکیلا اپنے دین کا محافظ کافی ہے۔ تو اسلام روشن رہے گا اور روشن ہے، اور ان کی بغاوتوں اور الجھنوں اور تمام تر ان کی بکواسوں کے باوجود آپ ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھیں، اس وقت بھی آپ دنیا کے ریکارڈ کو اٹھا کے دیکھیں تو 2015 سے لے کر 2020 تک سب سے زیادہ دنیا نے جس دھرم کو قبول کیا وہ پہلے نمبر پر دین اسلام ہے۔ آپ 5 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو پہلے نمبر پر اسلام ہے، جس میں تقریباً 16 لاکھ لوگوں نے 5 سال میں اسلام کو قبول کیا ہے، اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو دھرم ہے اسے کرسچنوں کا دین مسیحیت کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا فرق ہے، اس میں 5 سال میں 4.5 لاکھ لوگوں نے دین مسیحیت قبول کیا، اور اسلام پہلے نمبر پر ہے جس میں 16 لاکھ لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ کتنے فاصلے ہیں پہلے نمبر اور دوسرے نمبر پر، چوتھے نمبر کی تو بات ہی چھوڑ دو۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسلام قائم ہے، اپنی حقانیت کی بنیاد پر قائم ہے، اور یہ قائم رہے گا اس لیے کہ جھوٹ، فریب، پروپیگنڈے اور بکواسوں کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی۔ جب سچائی کا سورج نکلتا ہے تو جھوٹ کے سارے کالے بادل ختم ہو جاتے ہیں، ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ آج ضرورت کس بات کی ہے؟ ہمیں صرف اتنا کرنا ہے، میں بارہا کہتا ہوں، صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرو۔ بس آپ کا صرف اتنا کام ہے کہ آپ صحیح طریقے پہ اسلام پہ عمل کرو۔ خدا کی قسم، آپ کی تجارت، آپ کی زندگی، آپ کی عبادت، آپ کا کلچر، آپ کی تہذیب، آپ کے بال بچوں کی پرورش کے طریقے، آپ کے اخلاق و آداب، آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے، آپ کے لوگوں سے ملنے کے طریقے، یہ ساری چیزیں جو اسلام نے ہمیں عطا فرمائی وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ تمہارا اسلام پر عمل کرنا یہی اسلام کی سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ آپ صرف سچے مسلمان بن جاؤ، آپ کا پڑوسی آپ سے محبت کرے گا، آپ سے کاروبار کرنے والا آپ کی عزت کرے گا، آپ کے محلے کے لوگ آپ کی قدر کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان تو آپ بنے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے اللہ کے دین کو ہم کیا بچائیں گے؟ اللہ خود ہی کافی اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ ہمارا جو کام ہے وہ ہم کریں، اور جو رب کا معاملہ ہے وہ رب کے حوالے کر دیں۔ آپ بس اتنا تو کریں کہ آپ کی وجہ سے آپ اسلام کی خدمت نہیں کر سکتے، آپ دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بندے، دین کا نقصان تو مت کرو، کم سے کم اپنی ذات سے دین کو بدنام تو مت کرو۔ ایک مسلمان ہو کر کے غیر اسلامی کام جب آپ کرتے ہو تو آپ کی شکل میں اسلام پر اعتراض ہوتا ہے، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اور آپ کی وجہ سے مذہب اسلام پر انگلیاں اٹھتی ہیں۔
تو اگر آپ دین کی تبلیغ نہیں کر پا رہے ہو تو اتنا تو کرو کہ آپ کی وجہ سے اسلام بدنام نہ ہو، خدا کے واسطے اتنا کرو۔ اور اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اسلام پر سچے دل سے عمل کرو۔ آپ دیکھیں، آپ پچھلے کچھ دنوں کو دیکھیں، ہم لوگ نہ تو سیاسی ہیں، نہ سیاست کے بارے میں کچھ بولنا چاہتے ہیں، نہ اس کے بارے میں زیادہ معلومات ہے، مگر آپ دیکھیں جیسے جیسے وقت قریب آتا جا رہا ہے ایک عجیب طریقے کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لوگ سمجھدار ہیں، ایسا نہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سب سمجھ رہے ہیں، ہر ایک سمجھ رہا ہے، مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ مسلمانوں کو، اسلام کو، قرآن کو، پیغمبر اسلام کو جتنا زیادہ بدنام کر سکیں اتنا ہی ہماری کامیابی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بہت سارے ہمارے احباب کے فون آ رہے ہیں، ابھی پچھلے کچھ دنوں میں کیسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں جس میں بالکل ڈائریکٹ اسلام کو، قرآن مجید کے احکام کو کھلے طور پر اس پر ایک ٹارگٹ کیا جاتا ہے، نشانہ کیا جاتا ہے۔ کون کون سی فائلیں بن رہی ہیں، ابھی سنا کوئی 72 حوروں کی کوئی فلم آ رہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہی بچ گیا ہے دنیا کو پیغام دینے کے لیے؟ انشاءاللہ الرحمن لوگوں کی خواہش ہے کہ اس پر ایک بیان آئے تو انشاءاللہ میں پچھلے آگے 2 جمعے میں اسی پر یہ 72 حوروں کا مسئلہ کیا ہے، شریعت میں اس کی کیا مقدار ہے، اور ہمارے رب نے جنت کو پیدا کیا، جنت کی صفتیں کیا ہیں، اس میں مردوں کو کیا ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے۔ انشاءاللہ ان تمام باتوں پر میں اگلے 2 خطاب میں، اگلے 2 جمعے میں میں کوشش کروں گا کہ اس پورے میٹر کو آپ کو سمیٹ آپ کے سامنے رکھوں، بلکہ ایسی کوئی بھی چیز جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آتی ہے میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پر آپ کی صحیح رہنمائی ہو، تاکہ آپ ان چیزوں کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ بھونکتے ہیں۔ میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں، آپ سوچیں جتنے لوگ یہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن پر، قرآن کی آیتوں پر جو ڈیبیٹ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اگر کوئی چاہے تو سوشل میڈیا پر میرا یہ چیلنج اتنے جملوں میں دنیا کے سامنے پیش کریں، وہ کوئی بھی ہو، میں صرف بھارت کی بات نہیں کرتا، پوری دنیا میں کوئی بھی ہو اسلام کے خلاف، اگر وہ اسلام کے قانون پر، پیغمبر اسلام پر، ہماری دینی کتاب پر، ہمارے نبی کی سیرت پر، قرآن کی آیتوں پر کسی بھی اینگل سے اگر وہ بحث کرنا چاہتا ہے، وہ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے، مباحثہ کرنا چاہتا ہے، مناظرہ کرنا چاہتا ہے، تو الحمدللہ نبی کا یہ خادم اس کے لیے ہمیشہ تیار ہے، مگر ایسے چینلوں پر نہیں جہاں پر ٹی آر پی بڑھانا ہو، بلکہ ایسے پلیٹ فارم پہ بحث کرو کہ جہاں پر حق اور باطل کو واضح کرنا ہو، بولنے کا موقع دیا جائے، سننے والا سنے، اور سامنے اتنا علم رکھنے والا ہو کہ وہ ہماری بات سمجھ سکے۔ انشاءاللہ اپنی آخری سانس تک، آخری ہچکی تک میرا یہ چیلنج اسلام کے ہر مخالف کے لیے ہے، وہ چاہے جہاں سے بھی تعلق رکھتا ہو، جس طرح بھی ہو، وہ اصول مناظرہ کو سامنے رکھتے ہوئے، ڈیبیٹ کے آداب و اصول کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بحث کرے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی کم علمی کے باوجود اسلام کے دلائل ایسے مضبوط پہاڑ کی شکل میں ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی بھی بد عقیدہ، بد مذہب اور دین اسلام کا مخالف نہیں کر سکتا۔ بات کیا ہے کہ بحث وہ لوگ کرتے ہیں جو خود نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے، انہیں خود نہیں معلوم کہ قرآن کی میننگ کیا ہے، حضور کی سیرت کیا ہے، ایسے لوگ بحث کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے بحث کے لیے کیا ضروری ہے کہ جس ٹاپک پر، جس میٹر پر، جس موضوع پہ آپ بات کر رہے ہو، کم سے کم وہ میٹر تو آپ سمجھو، اس موضوع کا تو علم ہو، اس ٹاپک کے بارے میں آپ کو جانکاری تو ہو۔ پہلی چیز تو یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز، بحث کرنے والے ایسے لوگ ہوں کہ وہ ہماری باتیں سمجھ سکیں، ہم ان کی باتیں سمجھیں، اور اس میں حق و باطل جب تک واضح نہ ہو، یہ نہیں کہ 5 منٹ میں ڈیبیٹ ختم ہو جائے، نہیں، اگر ڈیبیٹ کرنا ہے
تو آپ اسے انجام تک پہنچانے تک کا ڈیبیٹ کرو، تاکہ دنیا کے سامنے ثابت ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ حق اسلام ہی ہے اور اسلام ہی کا نام حق ہے۔ ہمیشہ اسلام کامیاب رہا ہے اور ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ قربانیاں اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے، آپ کی طرف سے، سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ اور میں آپ کو یہ مسئلہ پہلے بھی بتایا ہوں، پھر بتا دے رہا ہوں کہ قربانی خوش دلی سے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر کسی بندے کے پاس ان 3 دنوں میں کسی بھی دن اتنا مال آ جائے کہ جس کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہے، تو وہ قربانی ضرور ادا کرے، ضرور ادا کرے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احکام ہمیں عطا فرمائے، بہت سارے احکام حضور نے عطا فرمائے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور اللہ کے رسول کی سنتوں میں بڑی پسندیدہ سنت ہے کہ جب سے اس کا حکم آیا میرے آقا نے کبھی اسے ترک نہیں کیا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو بندہ قربانی کرتا ہے وہ حضرت ابراہیم کی بھی سنت پہ عمل کرتا ہے اور میرے آقا کی بھی سنت پہ عمل کرتا ہے، اور حضرت ابراہیم خود حضور کے جد کریم ہیں۔ تو یہ وہ سنت ہے جو حضور کے جد کریم سے نکلی اور حضور تک پہنچی، پھر حضور کی سنت ساری دنیا میں عام ہوئی۔ باقی جو سنتیں ہیں وہ سنتیں حضور کی سنت ہیں، حضور کا عمل ہے، ہم اسے کرتے ہیں، مگر اس میں حضور سے قریب ہونے کا ایک موقع بندے کو ملتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کے جد کریم کی سنت ہے، ہم اسے بھی زندہ کر رہے ہیں، آپ کی سنت ہے، ہم اسے بھی زندہ کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ یہ جد کریم خود بھی اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 صفتیں، 2 القابات، ایک خلیل اللہ اور ایک حبیب اللہ۔ اللہ نے دادا کو خلیل اللہ بنایا اور ان کے بیٹے کو حبیب اللہ بنایا۔ خلیل یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا ہے اور حبیب تو حبیب ہی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ دونوں انبیاء کی سنتیں ہیں، اور پھر صحابہ، تابعین، شہداء، صالحین، بہت سارے اللہ کے محبوب بندوں کی سنتیں ہیں۔ اس پر آپ عمل کریں، اور کوئی بکواس کرتا ہے، آپ کے دین سے دور کرتا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے کل گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ ہماری قربانیوں کا مقصد کیا ہے۔ صاف مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں، اور ان قربانیوں سے ایک دن کم سے کم اپنے دوستوں کو، احباب کو، پڑوسیوں کو، گھر والوں کو، اور ان لوگوں کو جنہیں گوشت کھانا میسر نہیں ہو پاتا، ہم اس موقع پہ اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ یہ ایک پیار ہے، ایک محبت ہے، بھائی چارگی ہے، اخلاق ہے، اور لوگوں کا اکرام ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ قربانیاں کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔